انفارمیشن یونان گریس کے حوالے سے جو کہ بہت بیڈ نیوز ہے، بیڈ خبر ہے۔ کس کے لیے؟ صرف پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کے لیے۔ یہ بیڈ نیوز کیا ہے؟ میں آگے چل کے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بیڈ نیوز بنی کیوں، یہ ہوئی کیوں آپ کے لیے، ہمارے پاکستانیوں کے لیے۔ باقی کسی کنٹری کے لیے یہ بیڈ نیوز نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، نہیں، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ویزے کا، ورک ویزے کا جو سسٹم چل رہا ہے یونان کا، یا گریس کو، کچھ یونان کہتے ہیں، کوئی گریس کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف۔ یہ بالکل تازہ اپڈیٹ ہے اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، دیکھیں، ہم جب بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، ویزے ریجیکٹ کیے جاتے ہیں یا ویزا نہیں دیا جاتا، کوئی بھی وجوہات بنتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ہی کیوں بنتی ہے؟ جو پاکستانی ہولڈرز ہیں، پاسپورٹ رکھنے والے، گرین پاسپورٹ رکھنے والے، ان کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ ہوتا ہماری اپنی غلطیوں سے ہے۔ ہم خود جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کا میں ثبوت دوں گا، اور جو اس وقت یونان کے اندر پرانے لوگ رہ رہے ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ مجھے کمنٹ کر کے آپ کے لیے کمنٹ کریں، وہ آپ کے لیے، کہ میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں۔ ان سے پوچھئے جو پرانے لوگ اس وقت یونان کے اندر ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو 25 30 سال ہو گئے ہیں یونان میں رہتے ہوئے۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اگر فرض کریں مہینے کے اندر 100 ورکر آیا پاکستان سے ورک ویزے پہ، وہ وہاں پہ رکے کتنے یونان کے اندر؟ وہ آپ کو اس چیز کی گواہی دیں گے۔ بڑی مشکل سے 1 یا 2، باقی سب آگے نکل گئے، وہاں سے بھاگ گئے۔ دوسرے لفظوں میں ڈنکی لگائی، دوسرے لفظوں میں۔ اور وہ جو 2-3 رکے، وہ کیسے رکے؟ کہ شاید ان کے سر کے اوپر ان کا کوئی بڑا تھا، وہاں پہ ان کا کوئی عزیز قریبی والد، بڑا بردر یا کچھ اس طرح کا تھا، جس نے اس کو منع کیا کہ نہیں، ڈنکی لگا کے آگے نہیں جانا، یہیں پہ تم آئے ہو، یہیں پہ کام کرو، گریس کے اندر ہی رہو۔ اور جن کو سمجھانے والا نہیں تھا کوئی، یا کوئی سمجھانے والا بھی تھا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، ان میں سے کچھ لوگ تو کامیاب ہو گئے، کچھ ذلیل ہو گئے، واپس ڈپورٹ ہوئے پاکستان میں۔ میرے جو پرانے میرے ویورز دیکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک یونان کی ویڈیو بنائی تھی، آج سے تقریباً 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ابھی بھی میرے چینل پہ موجود ہے۔ اور میں نے یہ اس میں ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ میں ہے۔ بہت سارے مجھے میسیج آئے کہ جی تم بکواس کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، پاکستان گرے لسٹ میں نہیں ہے، ہمارا تو فلاں بندہ جو ہے وہ یونان گیا ہے، ابھی اس کو تو ویزا کل لگا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان گرے لسٹ میں تھا، اور آج بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، جن لوگوں نے پیسہ دیا یونان کے لیے،
میرے خیال میں شاید 100 میں سے کسی ایک کو ویزا ملا ہوگا۔ اس وقت جو پہلے کام ہوتا تھا وہ پرائیویٹ طور پہ ویزا لگتا تھا، نہ پہلے یونان اور پاکستان کا کوئی معاہدہ تھا لیبر کا، نہ آج ہے۔ جو کچھ بھی یونان ایمبیسی اب آپ کے ساتھ پاکستانی ہولڈر کے ساتھ، پاسپورٹ ہولڈر کے ساتھ کر رہی ہے، اس کے اوپر اگر پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوتا تو پاکستان بولتا، لیکن وہ نہیں بولا ابھی تک۔ کیوں نہیں بولا؟ کہ اس کو پتہ ہے میرا حق ہی نہیں ہے یہاں پہ بولنے کا، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ سب سے بڑی، اس ٹائم پہ یونان کو کم سے کم 40-50 ہزار ورکر چاہیے اس ٹائم پہ، جو کہ ڈیفرنس فیلڈ کے اندر ہے۔ جو پریزیڈنٹ ہے یونان کا، انہوں نے صاف اور واضح طور پہ آ کے اعلان کیا ہے کہ ہمیں ورکر چاہیے۔ کہاں سے چاہیے؟ انڈیا سے چاہیے، نیپال سے چاہیے، بنگلہ دیش سے چاہیے۔ انہوں نے بہت سارے نام لیے، انہوں نے پاکستان کا نام کیوں نہیں لیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یا آپ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کب آیا، اس نے کب تقریر کی اور کب اس نے کہا؟ تو جائیے پہلے انفارمیشن لیا کریں۔ تو اس وقت بھی میں صحیح تھا، آج بھی میں صحیح ہوں۔ کام کس نے زیادہ خراب کیا؟ یہ ہمارے ہی لوگوں نے کیا۔ ایک تو ڈنکی لگائی وہاں سے، اپنا اعتبار کھویا۔ دوسرا ان لوگوں نے کیا جو لوگ ان کو ویزا نکلوا کے دیتے تھے، جو ورک پرمٹ لے کے دیتے تھے کسی کسان سے، کسی فارمر سے، ان کو پیسے کی لالچ دی جاتی تھی۔ جو اس کے پاس کام کر رہا ہے اسی نے لالچ دیا اسے کہ جی میں آپ کو 500 یورو دے دوں گا، 600 یورو دے دوں گا، آپ مجھے ورک پرمٹ فلاں نام کا نکلوا دو۔ وہ نکلوا دیتا تھا، ان کو عادت پڑ گئی۔ 500 سے لے کے ٹھیک ہے، اور بھی اس کے اوپر خرچہ آتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ وہ 5 لاکھ پاکستانی روپے کا خرچہ آتا ہے تو وہ آپ سے کتنے پیسے لیتا تھا؟ 25-30 لاکھ، 20 لاکھ۔ تو زیادہ کام انہوں نے بھی خراب کیا۔ ان لوگوں کو، یونانیوں کو پیسے کی عادت کس نے ڈالی؟ ہم لوگوں نے ڈالی۔ چند روپے کمانے کے لیے ہم نے ان کو بھی خراب کیا، اپنی قوم کو بھی خراب کیا۔ قوم تو خیر چھوڑیں، قوم تو کہنا ہی فضول ہے، ایک ہجوم کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ بہرحال آئی ایم سو سوری، لیکن میرے پاس اور الفاظ نہیں ہے کوئی۔ ہر شخص جو ہے اس وقت کہتا ہے میرا کام ہو جائے، باقی جائیں پہاڑ میں۔ اب جو نارمل، جو حقیقت میں جن کے کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی فادر ہے، برادر ہے بڑا، وہ اس کو ویزا نکلوا کے دے رہا، اس کو ویزا نہیں لگ رہا۔ رہنا بھی اس نے آگے یونان میں ہی ہے، کام بھی اس نے یونان میں ہی کرنا ہے کیونکہ ان کے بڑے وہاں پہ ہیں۔ تو اس کو ویزا نہیں مل رہا، اور کس نے حق مارا؟ وہ ڈنکی والے نے، جس نے ڈنکیاں لگائیں۔ چاہے وہ خود ذلیل ہوا، جو بھی ہوا، اپنا تو نقصان کیا ہی کیا اس نے، باقی لوگوں کا بھی کیا نقصان۔ تو مقصد اب یہ ہے میری ویڈیو کا کہ آپ اب جو مرضی کر لیں، ویزا یونان کا ملنا مشکل ہے۔ ہاں اب بھی اگر آپ کو بھروسہ نہیں تو آپ پیسے دیتے رہیں، ایجنٹوں کو پیسہ دیں، وہ آپ کو لارے کے اوپر لارا لگائیں گے، اور جو 2-3 لاکھ روپے کا کام ہے، اب تو کام ہونا بھی نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ کوئی شاذ و نادر ہوگا کوئی ایسا کہ جس کو ویزا مل جائے۔ وہ آپ کو کتنا ذلیل کر رہے ہیں ایمبیسی کے اندر، پتہ ہے آپ کو، اور ان کو پتہ ہے جو ایمبیسی میں جاتے ہیں آج کل، جو رات دن دھکے کھاتے ہیں وہاں پہ جا کے، ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ آپ کے ساتھ یونان ایمبیسی کیا کر رہی ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔
تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ یہ سارا اپنا قصور ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یونان کا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ورکر کا، جن کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے، ان کے پی ایم نے نام لیے ہیں اور کہا ہمیں یہاں سے لوگ چاہیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اب یونان کو بھول جائیں۔ میں صاف کہوں گا، بے شک میری بات آپ کو بری لگے گی، اور ہمیشہ بہت سارے لوگوں کو میری باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ کیوں بری لگتی ہیں کہ میں صاف بات کرتا ہوں اور حقیقت بتاتا ہوں میں، اور حقیقت پسند تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جھوٹ بولو، کیونکہ جھوٹ سے ان کو خوشی ملتی ہے شاید۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہو جائے گا، وہ سبز باغ دکھاؤ۔ تو بھائی میں سبز باغ دکھانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں آپ کو وہی بتاؤں گا جو حقیقت ہے۔ سبز باغ دکھانے والوں کی بے شمار یوٹیوب کے اوپر ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، آپ لائک بھی کرتے ہوں گے، آپ سب کچھ کرتے کریے، بالکل وہ آپ کا اپنا ایک ذاتی جو ہے وہ معاملہ ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جس کو مرضی لائک کریں، جس کو مرضی دیکھیں، لیکن میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں آپ کو جھوٹ کا سہارا دوں اور کہوں نہیں یہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یونان کے اندر، تو بالکل آپ جائیے، آپ پیسہ دیں جناب، اس کو پیسہ دیں یا مجھ سے لیں ویزا، میں آپ کو لگوا کے دیتا ہوں ویزا۔ تو میں تو اس قسم کی بات نہیں کر سکتا، میں تو وہی کہوں گا جو حقیقت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اب یونان کو بھول جائیں، اب گریس کو بھول جائیں، آپ کسی اور کنٹری کو ٹارگٹ کریں، کسی اور کنٹری کو دیکھیں اب۔ اور آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جس بھی کنٹری میں جائیں، اس کنٹری میں جا کر کم سے کم اپنی کنٹری کا خیال رکھیں، بجائے کہ اس کا نام بدنام ہو اس کا نام روشن کریں۔ اس طرح نہیں، جس طرح رومینیا میں لوگ آئے وہاں سے بھاگے، یونان میں لوگ آئے وہاں سے بھاگے، بیلاروس وہاں گئے، وہاں پہ نام انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے، اور جو کہ انہوں نے ویزے ہی بند کر دیے کہ جاؤ بھائی ہاتھ جوڑتے ہیں ہم ویزا نہیں دیں گے آپ کو۔ اس قسم کا نام روشن نہ کریں اپنے ملک کا، کوئی بھی ہے اس کو چاہیے اپنے ملک کو سپورٹ کرنا، بجائے کہ آپ بدنام کریں۔ بدنامی اسی طرح ہی ہوتی ہے، آپ ایک نمائندہ ہوتے ہیں، آپ سفیر ہوتے ہیں اپنے ملک کے، جب آپ دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے جو آپ کو ملتا ہے اس کے سامنے آپ ایک کوئی بری حرکت کریں گے تو وہ یہی کہے گا یو آر فرام پاکستان، وہ آپ کو کچھ اور نہیں کہے گا۔ تو بدنام کون ہوگا؟ پاکستان ہوگا، اس کا نام ہوگا۔ آپ کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں میں یہ کر لیتا ہوں۔ ارے بھائی شکل سے نہیں دیکھ رہا، حرکت تو آپ کی پتہ چل رہی ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کل ہو رہا ہے، یو کے اندر کتنے پکڑے گئے، اٹلی میں کتنے پکڑے گئے، منشیات بیچتے ہوئے، کون تھے وہ؟ کس کا نام بدنام ہوا؟ تو بھائی ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے استنبول کے اندر، ایک پاکستانی نے کیا کیا، عبداللہ غالباً نام ہے اس کا، سب کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر چیک کریں کہ کیا کیا اس عبداللہ نے۔ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، ٹاپک صرف میرا یہی تھا یونان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینا، تو وہ میں نے آپ کو دے دی۔ اگر میری انفارمیشن اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔